بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین اما بعد۔ مسلسل اور ہمیشہ آنے والے مومنین اس موضوع درس سے آگاہ ہیں کہ درس کا عنوان تفسیر قرآن میں اس کی ایک شاخ سیرت انبیاء اور سیرت انبیاء میں بھی مخصوص بحث سیرت انبیاء کے تربیتی پہلو اور جناب ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے جو تربیتی پہلو ہیں اس میں گفتگو خانہ کعبہ کے متعلق ہماری جاری ہے، اور خانہ کعبہ کے متعلق جو گفتگو ہوئی ہے ان میں خانہ کعبہ کی خصوصیات کو بیان کیا گیا۔ خصوصیات کے درمیان خانہ کعبہ کی حقیقت کی گفتگو ہوئی اور یہ بیان کیا گیا کہ حقیقت خانہ کعبہ در حقیقت ولایت ہے۔ اس طرف سے آ جائیے، اس طرف سے آ جایا کریے آپ۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد وآل محمد پر۔ خانہ کعبہ کی حقیقت جو ہے وہ ولایت ہے، اور اس سلسلے میں بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی کہ کس طریقے سے خانہ کعبہ سے انسان ولی خدا کی ولایت کی طرف متوجہ ہو سکتا ہے، چونکہ اصل عبودیت کا مقصد انسان کو اس وقت تک حاصل نہیں ہو سکتا ہے جب تک انسان ایک ولی خدا کا سہارا نہ لے۔ اب آج کی بحث میں ایک درجہ اور آپ کو آگے کی منزل کی طرف لے جاتے ہوئے یہ عرض کرنا ہے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129، ظاہراً یہ 110واں درس ہے، 110واں درس ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں جو ارشاد ہو رہا ہے، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129، اب اس میں جناب ابراہیم علیہ السلام کی ایک دعا ہے، جس دعا کو جناب ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر کے بعد کیا تھا۔ جو دعا آپ نے یہ دعا کیا تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم۔ ایک دعا تو یہ تھی کہ پروردگار لوگوں کے دلوں کو جو ہے اس چیز کی طرف ان کی طرف مائل کر دیں، یعنی اپنی اولاد کی طرف۔ اور پھر وہاں پر ہفتہ گزشتہ دعوت کے سلسلے میں یہ عرض کیا گیا کہ خانہ کعبہ کے لیے لوگوں کو جناب ابراہیم نہیں بلا رہے ہیں، بلکہ کہاں پہ بلا رہے ہیں؟ اپنے پاس بلا رہے ہیں۔ اور اسی لیے جناب ابراہیم اگرچہ شامات میں رہ رہے تھے، لیکن ہر سال حج کے موقع پر جناب ابراہیم خانہ کعبہ کے پاس حاضر ہوتے تھے، جس طریقے سے ہمارے ائمہ کا بھی یہی دستور تھا، اور آج ہمارے اور آپ کے آخری امام کا بھی یہی دستور ہے کہ وہاں ان کو ہونا ہی ہونا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہماری آنکھیں انہیں پہچان نہ سکے، چونکہ بعض روایات میں امام زمانہ علیہ السلام کو جناب یوسف سے تشبیہ دی گئی ہے کہ جناب یوسف سے تشبیہ کس عنوان سے؟ چونکہ جناب یوسف اپنے بھائیوں کے سامنے تھے، لیکن ان کے بھائی انہیں پہچان نہیں پا رہے تھے۔ تو اسی طریقے سے امام زمانہ علیہ السلام خانہ کعبہ کے پاس حج کے موقع پر، طواف کے موقع پر، سعی کے موقع پر، منی میں، عرفات میں، ہر جگہ امام حاضر ہوتے ہیں۔ بس ہمارا حال برادران یوسف جیسا ہوتا ہے کہ ہم بھی انہی کی طرح اپنے اور آقا اور مولا کو نہیں پہچان پاتے ہیں، سرپرست کو۔ لہذا جناب ابراہیم علیہ السلام کے لیے قرآن مجید کی آیت میں کہا جا رہا ہے کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پروردگار ان کے درمیان رسول مبعوث فرما جو انہی میں سے ہو، رسولا منہم انہی میں سے ہو، جس کا کام کیا ہو، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے لیے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ویعلمہم الکتاب والحکمہ، انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویزکیہم، اور ان کا تزکیہ کرے، انہیں پاک بنائے۔ انک انت العزیز الحکیم، پروردگار تو جو ہے عزیز بھی ہے، یعنی صاحب اقتدار بھی ہے، اور تیرا کوئی کام حکمت سے خالی بھی نہیں رہتا ہے، تو حکیم بھی ہے۔
اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے وہ یہ کہ میں نے اب تک آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ جناب ابراہیم کے کل زندگی کا جو ثمر ہے، جو نتیجہ ہے، وہ تعمیر خانہ کعبہ ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام جتنے امتحانات سے گزارے گئے ہیں، جتنے امتحانات، جتنی آزمائشیں جناب ابراہیم علیہ السلام سے لی گئی ہیں، ان تمام آزمائش، ان تمام امتحانات کا ثمر اور نتیجہ، لہذا آپ اس طریقے سے تعبیر کر سکتے ہیں، کل وجود جناب ابراہیم علیہ السلام، اس کا جو ثمر ہے، جو نتیجہ ہے، وہ تعمیر خانہ کعبہ ہے۔ تعمیر خانہ کعبہ یہ جناب ابراہیم کی کل زندگی کا ثمرہ ہے، نتیجہ ہے، اس لیے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر کوئی معمولی انسان نہیں کر سکتا تھا، وہی کر سکتا ہے جس کی توحید جو ہے وہ جناب ابراہیم کی طرح پختہ ہی نہ ہو صرف، بلکہ وہ توحید کا پرچم، ایسا پرچمدار ہو کہ جو پورے معاشرے میں جہاں شرک اور بت پرستی ہو، اکیلا ہونے کے باوجود وہ توحید کا پرچم لے کر کھڑا ہو جائے بغیر کسی خوف اور بغیر کسی ہراس کے۔ ایسا موحد ہونا چاہیے، ایسا موحد ہونا چاہیے کہ جو فرشتوں کو بھی جب وہ مدد کے لیے آفر دیں تو کہے کہ نہیں، آپ سے کوئی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا موحد ہونا چاہیے کہ جسے پروردگار عالم اگر حکم دے دے کہ اپنے اولاد کو ہماری راہ میں قربان کر دو تو وہ اپنی اولاد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ ایسا موحد جب ہوگا تو وہ اس لائق ہوگا کہ خانہ کعبہ کو تعمیر کرے۔ لہذا آپ جناب ابراہیم کے کل وجود کو، در حقیقت کل وجود، اس کا ثمرہ، پوری زندگی کا جو ثمرہ ہے وہ تعمیر خانہ کعبہ ہے۔ اب یہاں سے ہم جناب ابراہیم کے پوری زندگی اور خانہ کعبہ کی تعمیر کو ایک ساتھ کر دے رہے ہیں، یعنی آپ کی پوری زندگی اور پلس تعمیر خانہ کعبہ، یہ سب ملا کے اس کا ثمرہ بعثت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جناب ابراہیم جب اس لائق ہوئے کہ خانہ کعبہ تعمیر کر سکیں، تب جو ہے اتنے امتحانات کو گزارا ہے تو اس لائق ہوئے کہ خانہ کعبہ تعمیر کر سکیں۔ اب جب خانہ کعبہ تعمیر کر لیا تو خانہ کعبہ جو ہے اصل مقصد نہیں ہے، پروردگار کو جناب ابراہیم کو یہاں تک نہیں پہنچانا تھا کہ جناب ابراہیم صرف خانہ کعبہ تعمیر کر لیں، نہیں، خانہ کعبہ کی تعمیر بھی ایک واسطہ، ایک ذریعہ، ایک وسیلہ تھی۔ خانہ کعبہ کی تعمیر کے لائق جب ہو گئے، خانہ کعبہ تعمیر کر لیا، تو اب جناب ابراہیم کی کل زندگی اور تعمیر خانہ کعبہ کا جو مقصد ہے، جو ہدف ہے، جو ثمر ہے، وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے، کہ جس کی دلیل یہ خود آیت ہے۔ جناب ابراہیم جو دعا کر رہے ہیں، پروردگار کیا کر، ربنا وابعث فیہم، پروردگار ان کے درمیان مبعوث فرما رسولا منہم، ایک رسول جو انہی میں سے ہو۔ یہ در حقیقت اس دعا کے لیے جناب ابراہیم کو تیار کیا گیا تاکہ خانہ کعبہ تعمیر کریں۔ خانہ کعبہ تعمیر کر لیا تب اس لائق ہو سکے کہ جناب ابراہیم دعا کر سکیں کہ وابعث فیہم رسولا منہم، ان کے درمیان ایک رسول بھیج کہ جو انہی میں سے ہو، جس کا کام یہ ہو کہ تیری آیتوں کی تلاوت کرے، ان کے لیے انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دے، ان کا تزکیہ کرے، اور اس لیے کہ تو اس بات پر قدرت رکھتا ہے، تیرے اختیار میں ہے، تو چاہے تو۔ لہذا در حقیقت جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت یہ کیا ہے؟ جناب ابراہیم کی کل زندگی کا مقصد جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہی نبی جو مبعوث ہوگا، جب یہ نبی بنے گا، جب یہ رسول آئے گا، تبھی واقعی توحید جو دنیا کے سامنے آئے گی، حقیقت توحید دنیا کے سامنے آئے گی۔ اس نبی سے پہلے توحید متحقق نہیں ہوگی اس کائنات میں۔ یہ اس نبی کے ذریعے سے، اس نبی کے وسیلے سے توحید پروردگار کائنات میں متحقق ہونا ہے۔ جناب ابراہیم کی زندگی کا کل مقصد یہی ہے کہ کائنات توحید کے پرچم کے نیچے اکٹھا ہو جائے، ایک جگہ جمع ہو جائے۔ جب جناب ابراہیم کی زندگی کا کل مقصد یہ ہے تو اب خانہ کعبہ بھی جناب ابراہیم کی زندگی کا مقصد نہیں ہے۔ تعمیر خانہ کعبہ بھی در حقیقت
مقصد ہے اس نبی کے آنے کا، خانہ کعبہ کی تعمیر بھی در حقیقت یہ وسیلہ ہے، اور مقصد نبی کا آنا ہے کہ جس نبی کے ذریعے سے توحید پروردگار کا پرچم جو ہے وہ اس کائنات میں لہرائے گا۔ جیسا کہ میں نے عرض کیا تک ہو سکتا ہے کہ ایک زمانے تک خانہ کعبہ وہ ظالموں کے ہاتھ میں رہے، ظالموں کے اختیار میں رہے، غاصبوں کے ہاتھ میں رہے، نااہلوں کے ہاتھ میں رہے، اور جس کی وجہ سے مومنین محسوس نہ کر سکیں خانہ کعبہ کی افادیت کو، لوگ محسوس نہ کر سکیں خانہ کعبہ کی افادیت کو۔ لیکن ان ظالموں کے اختیار میں، ان جابروں کے اور ان حکمرانوں کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ حقیقت خانہ کعبہ تک پہنچنے کا راستہ روک دیں۔ حقیقت خانہ کعبہ جو ہے، دیکھیں خانہ کعبہ تک بھی جانے کا آپ کے لیے راستہ روک سکتے ہیں وہ لوگ، لیکن حقیقت خانہ کعبہ تک پہنچنے کا راستہ وہ لوگ نہیں روک سکتے، ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ لہذا اگر انسان اس نیت سے حج کا ارادہ کرے تو یہ حج واقعی حج ہوگا، اس لیے کہ یہ حج انسان کو ولایت سے قریب کر دے گا۔ جو حج انسان کو ولایت سے قریب کر دے وہ حج واقعی حج ہوا کرتا ہے، بغیر اس کے اور بغیر اس کی نیت کے انسان کا واقعی حج نہیں ہو سکتا ہے۔ تو میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ ظالم جو ہے وہ انسانوں کے لیے واقعی حج کی راہ میں روڑے اٹکا دیں، لیکن لوگوں کو بالکل سے اس کی طرف سے منحرف نہیں کر سکتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اثر جو خانہ کعبہ کا ہونا چاہیے دیر میں ہو، لیکن ہوگا ضرور، یہ اطمینان رکھیے۔ یہ اثر جو ہے جو اس خانہ کعبہ کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کو ولایت کی طرف متوجہ کرنا ہے، یہ تاثیر بالکل وہ ختم نہیں کر سکتے ظالم و جابر۔ یہ تاثیر ہے خانہ کعبہ میں، لیکن وہی ہدن للناس نہیں ہے، سب کے لیے نہیں ہے۔ یہاں یہ تاثیر جو ہے وہ صرف خواص کے لیے ہے، خواص ان خواص کے لیے آپ فرض کر سکتے ہیں۔ آج آپ خواص میں بالکل شیعہ بھی نہ جائیں، اس لیے بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم لوگ جب خواص کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ہماری برادری میں بھی ایسے ہیں جو حج کرنے بس چلے جاتے ہیں اٹھ کے، چونکہ پیسہ ہے چلے گئے۔ لہذا صرف پیسہ ہونا کافی نہیں ہے، حج کا جو واقعی ہدف ہے، انسان اگر حج کا ہدف سمجھ کر جائے گا تو لہذا خاص بننا پڑے گا، عبادت خانے میں آنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ واقعی حج کیا ہوتا ہے، حج کی طرف متوجہ۔ حج جو ہم چل جا رہے ہیں، جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں، یہ سفر کی صعوبتیں اور مشکلات برداشت کر رہے ہیں، یہ اتنا آسان مرحلہ نہیں ہے، بلکہ اس حج کے ذریعے سے چونکہ ہمارے ذہنوں کو اس ولی خدا کی ولایت کی طرف متوجہ کرنا ہے کہ جس کے لیے خانہ کعبہ کو تعمیر کیا گیا ہے۔ اگر یہ مقصد ذہن میں نہ ہو تو پھر، لیکن یہ انشاءاللہ والمستعان یہ اثر ہوگا، ولو کچھ دنوں تک ظالموں کی حکومت ہے، جب تک انہوں نے اکثریت کو اس ہدف کی طرف سے ان کے ذہنوں کو، اکثریت کے ذہنوں کو موڑ رکھا ہے۔ لیکن جو خواص ہیں، جو مومنین ہیں، جو لوگ متوجہ ہیں اس حقیقت کی طرف، یقیناً ان کی رسائی ہوگی، یعنی وصال ہر ایک کے لیے ممکن ہے، ولایت تک، ولی خدا تک پہنچنا ہر ایک کے لیے ممکن ہے۔ بس یہ انسان کے لیے شناخت کی ضرورت ہے، انسان کو شناخت ہونی چاہیے، انسان کے اندر معرفت ہونی چاہیے، بغیر معرفت کے انسان۔ اب میں نے ہفتہ گزشتہ ایک وعدہ کیا تھا کہ اگلے ہفتہ جو گفتگو ہوگی ہماری، یہ تو حقیقت خانہ کعبہ در حقیقت ولایت ہے۔ حقیقت خانہ کعبہ، حج کا مقصد جو ہے وہ ولایت سے قریب ہونا ہے۔ یہ ہم نے وعدہ کیا تھا کہ آپ کے سامنے جو اگلے ہفتہ گفتگو ہوگی وہ یہ کہ خانہ کعبہ اور مسجدوں میں کیسی اور شباہت پائی جاتی ہے۔ لہذا یہاں پر آیت اللہ جوادی آملی حفظ اللہ کے تفسیر تسنیم، ان کی ایک تفسیر کی کتاب ہے تفسیر تسنیم، تقریباً 40 جلدیں آ چکی ہیں اب تک اس تفسیر کی، اور جن میں سے یعنی کتاب تو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن ایک سائٹ ہے جس پہ ساری جلدیں فراہم ہیں، لیکن بہرحال آپ لوگوں کے لیے قابل استفادہ نہیں ہے، فارسی میں ہے۔ اور آیت اللہ جوادی عاملی کی خاصیت ہے، ان کی فارسی بھی اتنی آسان نہیں ہوتی ہے کہ تمام طلاب سمجھ سکیں، ان کی فارسی سمجھنے کے لیے بھی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال اب تک لکھی جانے والی تفسیروں میں جو تفسیر تسنیم کی حیثیت ہے، میں نہیں سمجھتا کہ یعنی علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر المیزان، جس نے واقعی میں دنیا میں ایک چرچا جس کا ایک اتنا جو ہے لوگوں کے نزدیک وہ تفسیر محبوب ہوئی کہ مصر کی ایک اہل سنت پروفیسر خاتون تھی جس نے کہا کہ علامہ
طباطبائی اگر باحیات ہوتے تو ان سے میں کہتی کہ میری پوری زندگی کا ثواب آپ لے لیجئے، صرف ایک جلد کا ثواب ہمیں دے دیجیے، اتنی قیمتی تفسیر ہے۔ میں نے کہا کہ اس تفسیر سے بھی زیادہ قیمتی اب میری نظر میں کیا، بہرحال بزرگان اور اساتذہ نے اس بات کی تائید کی، تفسیر تسنیم بھی بہرحال اس دور جدید کے لیے بہت ہی زبردست تفسیر ہے، جس میں آپ نے اسی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125، محمد عباس بھائی آپ کے موبائل میں قرآن کھلا ہو تو سورہ بقرہ کی 125 آیت کی تلاوت کیجئے۔ مسلسل 3-4 ہفتہ اس آیت کی تلاوت کی گئی ہے، جس میں پروردگار عالم جناب ابراہیم کو بنائے خانہ کعبہ کی وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ بیت مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ والعاکفین والرکع السجود۔ اس آیہ کریمہ کے ذیل میں آیت اللہ جوادی حفظ اللہ عاملی جو ہے عاملی حفظ اللہ یہ جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ جس طریقے سے خانہ کعبہ جو ہے وہ کیا ہے، اس کی حقیقت ولایت ہے۔ خانہ کعبہ ایک ثمر ہے، نتیجہ ہے جناب ابراہیم کی زندگی کا۔ مساجد اسی کے ذیل میں انہوں نے اسی آیہ کریمہ کے ذیل میں لکھا کہ مساجد بھی خانہ کعبہ کی شبیہ ہیں۔ خوب کربلا ہمارے ہاں ہر گاؤں میں کربلا ہے، شہر میں کربلا ہے، یہ کربلا کیا ہے؟ واقعی کربلا کی شبیہ ہے۔ اسی طریقے سے چونکہ یہ ولائیوں کا مجمع ہے اس لیے یہاں پہ میں کہہ رہا ہوں، اسی طریقے سے خانہ کعبہ کی شبیہ مساجد ہیں، مسجدیں جو ہیں وہ خانہ کعبہ کی شبیہ ہیں، اور اسی لیے احکام بھی بہت سے ان کے آپس میں ملتے جلتے ہیں۔ جو احکام آپس میں ان سے ملتے جلتے ہیں مسجدوں کے، ان احکام میں خوب ایک دو آپ لوگ بتائیے پھر آگے ہم گفتگو کریں۔ مسجد اور خانہ کعبہ میں شباہت پائی جاتی ہے، یہ مانتے ہیں آپ؟ خوب مانتے ہیں۔ جب مانتے ہیں تو یہ بتائیے کہ خانہ کعبہ اور مسجدوں میں شباہت بیان کی جا رہی ہے، کس طرح سے دونوں آپس میں؟ یہاں بھی عبادت ہوتی ہے، وہاں بھی عبادت ہوتی ہے۔ ہاں، مسجد میں جیسے مثلاً وہاں پہ بھی غیر مسلم کا ورود اور ان کی انٹری بالکل ممنوع ہے، اسی طریقے سے اپنی مسجدوں میں بھی غیر مسلم کی انٹری ممنوع ہے۔ جس طریقے سے ایک شباہت کی ایک وجہ یہ بھی ہے، جس طریقے سے وہاں انسان کو طہارت کے ساتھ جانا ہے، اسی طریقے سے انسان کو یہاں طہارت کے ساتھ داخل ہونا۔ حد یہ ہے طہارت میں کہ انسان خود مسلمان ہے، کافر نہیں ہے، مسلمان ہے، لیکن حالت نجاست میں ہے۔ نجاست البتہ نجاست بالحدث الاکبر، نجاست اگر حدث اکبر والی نجاست ہے تو یہاں آ کے بیٹھ بھی نہیں سکتا ہے مسجد میں، البتہ یہاں مسجد کا حکم نہیں۔ یہ رضا بھائی کے خسر محترم علامہ جوادی رحمۃ اللہ علیہ کی نیت جانے، اگر انہوں نے مسجد کی نیت کیا ہے تو یہاں بھی اس حالت میں انسان کے لیے آنا جائز نہیں ہے، لیکن اگر مسجد کی نیت نہیں ہے، مسجد کا قصد نہیں ہے تو یہاں تو بہرحال ممکن ہے، لیکن مسجد میں انسان حالت نجاست میں نہیں جائے۔ اگر غسل واجب ہے انسان کے اوپر، بغیر غسل کیے ہوئے یہاں پر آ کے بیٹھ نہیں سکتا ہے۔ اچھا، اسی طریقے سے طہارت کے ساتھ وضو کر کے انسان کو مسجدوں میں جانے کی بڑی فضیلت ہے اور مستحب ہے، اور یہ نہیں کہ اپنے گھر کا پانی بچا کے آ کے مسجد میں وضو کرے۔ ہاں، لیکن ثواب جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان وضو کر کے گھر سے آئے، اس کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ اس لیے جب انسان اپنے گھر سے وضو کر کے چلتا ہے تو پروردگار کہتا ہے کہ اپنے فرشتوں پہ فخر کرتے ہوئے دیکھو ہمارے زائرین جا رہے ہیں۔ یعنی آپ شباہت دیکھیں، جس طریقے سے خانہ کعبہ کے پاس حج کرنے جانے والا، عمرہ کرنے جانے والا، اسے کہا جاتا ہے زائر خانہ خدا، اسی طریقے سے یہ تو انسان کہتے ہیں زائر خانہ خدا، مسجد میں جو وضو کے ساتھ آتا ہے اسے پروردگار کہتا ہے یہ ہمارا زائر ہے، زائر ہے نہیں، یہ ہمارا مہمان ہے، یہ اتنی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے خانہ کعبہ میں کسی کی کوئی جگہ معین نہیں ہے، ملکیت نہیں ہے، خانہ کعبہ میں کسی کی کوئی جگہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم ہی بیٹھ سکتے ہیں بس، اسی طریقے سے مسجدوں کا بھی حکم یہی ہے، مسجد میں کوئی جگہ کسی کے نام رجسٹرڈ نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ یہاں پر جو پہلے آ کر بیٹھ گیا یہ جگہ اس کی ہے،
کوئی بھی ہو، حد یہ ہے کہ اگر مؤذن بھی، قیصر صاحب بھی آ کے مسجد، یہ تو مسجد نہیں ہے، یہاں سے ہٹا سکتے ہیں، البتہ یہ اتھارٹی ان کو نہیں ہے، لیکن یہ کہ مسجد نہیں ہے، نہیں آتے لوگ۔ لیکن یہ مسئلہ بتا رہے ہیں، آپ کی بحث نہیں ہے یہاں پہ، مسئلہ یہ ہے کہ ولو مسجد میں جو، چلے اچھا آپ کو چھوڑ دیا ہم نے، رضا بھائی کہہ رہے ہیں متولی ہو، متولی بھی نہیں ہٹا سکتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جو آ گیا حق تصرف اس کا ہے، وہ اپنی مرضی سے ہٹ جائے کوئی بات نہیں، اس کو وہ ہٹ جائے کسی دوسرے کو جگہ دے دے۔ لیکن کوئی صاحب کو بہت زیادہ مثلا دیانت داری سوچے کہ بزرگ آئے ہوئے، چاہے امامہ والا آیا ہو، چاہے علامہ دہر آیا ہو، کوئی بھی آیا ہو، ایک جوان کو ہٹا کے اگر علامہ دہر کو بھی بیٹھایا گیا، علامہ دہر صاحب کی بھی نماز صحیح نہیں ہوگی، کسی کی بھی نماز، اس لیے کہ وہ ملکیت اس کی نہیں ہے۔ اگر بغیر راضی ہوئے کوئی اپنی جگہ سے کوئی ہٹ جا رہا ہے اور اس کی جگہ دوسرے کو دے دی جا رہی ہے، یہاں پر نماز صحیح نہیں ہے۔ حد یہ ہے کہ یہی آیت اللہ جوادی عاملی خود ہٹ جائے، وہ تو بتایا نا کہ خود ہٹ جائے تو وہ راضی ہے، قلباً جب انسان راضی ہے تو اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اس نے اپنی ہنسی اور خوشی سے، فکس نہیں۔ اسی طریقے سے مسجدوں کا جو متولی ہوتے ہیں، متولی مالک نہیں ہیں۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے اپنی تفسیر میں ایک فقہی مسئلہ بھی بیان کیا کہ اگر کہیں پہ مسجد بننا اور زمین کسی کی اپنی شخصی اور ذاتی زمین ہو تو اس زمین کو پہلے وقف کر دینا چاہیے تاکہ زمین کسی کی پراپرٹی نہ رہ جائے، اس کے بعد پھر اس پہ مسجد بننا چاہیے۔ یہ آیت اللہ جوادی عاملی حفظ اللہ کا حکم ہے کہ اگر کہیں مسجد بننا ہے تو مسجد کی زمین کو وقف ہونا چاہیے، وقف خانہ خدا ہونا چاہیے۔ متولی جو ہوتا ہے وہ مالک نہیں ہوتا ہے، خانہ خدا کا خادم ہوتا ہے۔ اسی لیے خانہ کعبہ کا کوئی مالک ولک نہیں ہے، یہ سب جو خانہ کعبہ کے اپنے کو مالک بن بیٹھے ہیں، خانہ کعبہ کا کوئی مالک نہیں، خانہ کعبہ کسی کی ملکیت ہو ہی نہیں سکتی۔ خانہ خدا ہے وہ، خانہ خدا کا مالک کوئی نہیں ہو سکتا، ہاں زیادہ سے زیادہ خادم ہو سکتے ہیں، لہذا کسی بھی مسجد کا کوئی متولی نہیں ہوتا۔ یہ متولی جو آج کے زمانے میں اپنے باپ کی بپوتی سمجھ بیٹھے ہیں، یہ بالکل سراسر غلط ہے، اس لیے کہ یہاں پر انہیں اصلاً اپنی ملکیت جتانے کا کوئی اختیار نہیں ہے، یہ بس بہت زیادہ اگر کر رہے ہیں تو یہ اپنے کو خادم کہہ سکتے ہیں، اور خادم ظاہر سی بات ہے خادم خادم ہوتا ہے، خادم مالک کبھی نہیں بن سکتا ہے۔ تو یہ مسجد جو ہے وہ مسجد اور خانہ کعبہ میں شباہت اس جہت سے بھی پائی جاتی ہے، جتنے آتے ہیں سب برابر ہیں۔ خوب ایک آدمی کا مسجد کے بغل میں گھر ہے، وہ یہاں پر آئے گا، اور ایک آدمی کا مثلاً 2 کلومیٹر دور سے وہ آ رہا ہے، دونوں یہاں پہ آنے کے بعد برابر ہو جائیں گے۔ جس طریقے سے خانہ کعبہ کے پاس پہنچنے کے بعد وہاں آپ کو پتہ ہی نہیں چل پائے گا، وہاں پروردگار عالم نے کہ انتظام ایسا کیا ہے وہاں آپ کو احساس ہی نہ ہوگا کون کروڑ پتی ہے اور کون جو ہے دوسرے کے پیسے سے حج کرنے آیا ہے، اتنا غریب ہے۔ وہاں جانے کے بعد ہر آدمی ایک جیسا ہو جائے گا، پروردگار عالم کا یہ انتظام ہے تاکہ لوگوں کو احساس ہو سکے یہاں آنے کے بعد امیر غریب کالا گورا چھوٹا بڑا سب کے سب برابر ہیں۔ یہی بعین ہی مسجد کا حکم ہے، مسجد میں آنے کے بعد یہی احساس ہونا چاہیے سب برابر ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ امیروں کو مثلاً آگے جگہ دی جائے، نہیں، یہ پیسے والوں کی صف ہے، دوسری صف میں غریب بیٹھ جائیں، تیسری صف میں مثلاً جو کبھی کبھی نماز پڑھنے آتے ہیں وہ بیٹھ جائیں، یہ سب مسجدوں کے فلسفے کے خلاف ہے، مسجدوں کے حکم کے خلاف ہے۔ اچھا خوب، یہاں تک تو ہم نے شباہت بتایا، تو اب جب شباہت کی گفتگو ہو رہی ہے تو خانہ کعبہ کی حقیقت کیا ہے؟ ولایت۔ اسی نقطے کو اگر ہم اور آپ مسجد میں سمجھ لیں تو ہماری برادری جو مسجد کو ولایت سے الگ کیے ہوئے ہے یہ سدھر جائے۔ ہماری قوم نے مسجد کو ولایت سے الگ کر دیا ہے، مسجد میں آنے والوں کو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ ولایت سے دور ہیں، اس لیے تو خود نہیں آ رہے نا، خود نہیں آ رہے ہیں کہ مسجد میں جانے کا مطلب یہ ہو جائے گا کہ ہم نمازی کہے جائیں گے، ہم کیا ہیں؟ ہم مولائی ہیں۔ ان بیچاروں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ خانہ کعبہ جس طریقے سے خانہ کعبہ کے ذریعے سے انسان کی ولایت کو قوت ملتی ہے، اور پروردگار عالم یہ چاہتا ہے کہ خانہ کعبہ کے ذریعے سے خانہ کعبہ کے پاس بلا کر، یہاں پر قریب بلا کر انسان کو ولی خدا سے قریب کر دیا جائے، چونکہ یہ مساجد جو ہیں وہ مسجدیں خانہ خدا کی، اس خانہ کعبہ کی شبیہ ہیں، جب شبیہ ہیں تو اس کی بھی حقیقت اور اس کا بھی اثر اور اس کی بھی
تاثیر وہی ہے جو خانہ کعبہ کی تاثیر ہے. جس طریقے سے وہاں جانے کے بعد انسان ولایت سے قریب ہوتا ہے, ولی خدا سے قریب ہوتا ہے, مسجدوں میں آنے کے بعد لیکن وہی اسی نظریے کے ساتھ انسان مسجد کو دیکھے, اسی فکر کے ساتھ, اس نگاہ کے ساتھ اگر اس مسجد کو دیکھا جائے کہ مسجد بھی خانہ کعبہ کی شبیہ ہے. خانہ کعبہ کی حقیقت کیا ہے؟ ولی خدا سے قریب کرنا. حج کا مقصد ولی خدا سے قریب کرنا ہے, لہٰذا جو ہے یہ مسجدیں بھی ایسا نہیں ہے کہ یہ ولی خدا سے دور کرتی ہیں, مسجدیں بھی ہمیں ولایت سے قریب کرتی ہیں. اسی لیے ہمیں اور آپ کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے کم سے کم 3 وقت بلایا جاتا ہے تاکہ ہم ولایت سے دور نہ ہوں. اگر ہماری برادری اس نقطے کو سمجھ لے تو جو لوگ مسجدوں میں آنے سے بھاگتے ہیں وہ مسجدوں میں آنے شروع ہو جائیں. انہیں یہی نہیں پتا ہے کہ مسجد بھی, اور اس لیے مسجدوں میں بھی کیا ہے, اس میں کوئی دوسرا رخ نہیں ہوتا. مسجد میں محراب بنایا جاتا ہے اسی رہنمائی کے لیے کہ یہ خانہ کعبہ کی طرف جو ہے یہ ہمیں متوجہ کر رہی ہے, یہ خانہ کعبہ کی حقیقت کی طرف ہمیں متوجہ کر رہی ہے. یہاں نماز جماعت ہوتی, نماز جماعت میں آگے کھڑے ہونے والے کو امام کہا جاتا ہے تاکہ انسان کے ذہن میں ایک چھوٹا سا تصور پیدا ہو جائے کہ ہاں ہمیں جو ہے وہ کسی ایک مقصد کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے. لہذا یہ جو مسجدیں ہیں, مسجدیں بھی در حقیقت ہمیں اور آپ کو ولی خدا سے قریب کرنے کا ذریعہ ہیں. لہذا ہمیں اور آپ کو اس مسجدوں میں بھی اسی قصد اور اسی نیت سے داخل ہونا چاہیے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. مسجد کے سلسلے میں مسجد اور عبادت خانے میں لوگ کہہ رہے ہوتے عبادت خانہ سے کیا مطلب, اس میں نماز کی اہمیت میں فرق ہو گیا کیا؟ دیکھیں ہاں کنڈیشن میں فرق ہو جائے گا. مسجد اور عبادت خانے میں مثلا یہی احکام کے اعتبار سے فرق ہو جائے گا. مسجد میں حالت نجاست میں نہیں جایا جا سکتا, عبادت خانے میں آیا جا سکتا ہے, ایک مسئلہ ہو گیا. دوسرے نماز کے جماعت جو ہو رہی ہے اس میں جو مسجد ہے مسجد کے ثواب زیادہ ہے, اور بالخصوص مسجد جامع اگر ہے تو مسجد جامع کا ثواب زیادہ ہے. اس کے علاوہ جماعت کا ثواب اگر آپ جماعت کے ثواب کے اعتبار سے لیں گے تو یہاں جماعت کا ثواب آپ کو یہاں پہ جماعت کا ثواب ملے گا, مسجد کا ثواب نہیں ملے گا. چونکہ مسجد کے لیے قصد کرنا, بانی کا یا واقف کا قصد کرنا ضروری ہے. حد یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ انسان مسجد کے لیے بہت لمبی چوڑی جگہ کا قصد کرے تبھی مسجد ہوگی. مسجد کے لیے یہاں تک کہ بھی انسان, یعنی جو روایات میں تعبیر ہے, ولو ایک پرندے کے اس میں تشبیہ استعمال ہوئی کہ ولو فلاں پرندے کے گھونسلے کے برابر ہی انسان اپنے لیے مسجد کی جگہ معین کرے. حد یہ کہ اپنے گھر میں تاکہ, اور مسجدوں کے جو فلسفے, مسجدوں کا فلسفہ در حقیقت وہی ہے جس کی طرف ہم نے کہا کہ اشارہ کیا, متوجہ نہیں ہے انسان. مسجد میں خانہ کعبہ ہی کی طرف رخ کرنا ہے, ہمیں یہاں جتنی دیر بیٹھنا ہے وہاں ہمارا رخ جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہونا چاہیے. خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا جس طریقے سے عام حالات میں ہمارے لیے کہیں پہ واجب ہے, کہیں پہ مستحب ہے, کسی زندہ ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے, مردہ ہیں تو خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے. یہ خانہ کعبہ کی طرف چہرہ کرنا, رخ کرنا در حقیقت یہ ولایت کی طرف متوجہ کرنا ہے. پروردگار عالم نے یہ انتظام کیا ہے کہ ٹھیک ہے ہر آدمی خانہ کعبہ کے پاس نہیں آ پاتا ہے, ہر آدمی کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے پاس آ جائے. یہ ممکن ہے کسی زمانے میں ایسا ہو جائے کہ خانہ کعبہ کے پاس آنا, مثلا کرونا کے زمانے میں صرف شیخوں کے لیے 1000 لوگوں کو اجازت دی گئی کہ بس وہی آ سکتے, باقی لوگ محروم رہ گئے. تو ان کے لیے پروردگار عالم نے انتظام کیا کہ تم نہیں آ سکتے, تم اپنے محلوں کی مسجدوں میں جا سکتے ہو. اپنے محلوں کی مسجدوں میں جاؤ گے, وہی تاثیر جو خانہ کعبہ کے پاس پہنچ کے تمہیں حاصل ہونے والی تھی وہی تاثیر ہم نے تمہارے مسجدوں میں رکھا ہے, وہی احکام ہم نے تمہارے لیے مسجدوں میں رکھا ہے, وہی اثر ہم نے مسجدوں میں رکھا ہے تاکہ لوگ محروم نہ رہنے پائیں. لہذا جس طریقے سے وہ خانہ کعبہ ہدایت کرتا ہے انسانوں کے لیے ہدایت, اس لیے کہ وہ خانہ کعبہ کیا ہے, خانہ کعبہ کے لیے قرآن مجید میں یہ تعبیر استعمال کی گئی ہے کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ, ایک صلوات پڑھتے محمد و آل محمد پر. پروردگار عالم نے سورہ مائدہ کی آیت ہے, سورہ مائدہ کی آیت نمبر 97, اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بس ٹائم ختم ہو گیا ہمیں پتہ ہے لیکن بس 2 منٹ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. پروردگار عالم نے خانہ کعبہ کو قیام کا ذریعہ بنایا ہے لوگوں کے لیے.
قیام یہاں پہ قیام للناس کی تعبیر استعمال کی ہے، لوگوں کے لیے قیام کا ذریعہ ہے۔ ایک انسان، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ایک انسان اسی وقت کھڑا ہو سکتا ہے جب اس کے کمر کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ صحیح سالم ہو۔ اگر صحیح سالم ہے تو پھر وہ انسان کھڑے ہونے کے لائق ہے، اور کہیں سے اس کے جو ہڈیوں کی ریڑھ کے جو آپس کے وہ ہوتے ہیں، مہرے ہوتے ہیں، ان مہروں کے درمیان اگر کہیں سے کوئی گڑبڑی پیدا ہو، گیپ آ جائے، ایک دوسرے سے زیادہ قریب آ جائیں، یہ ساری چیزیں اس کے لیے مشکلات کا باعث بن جائیں گی کہ وہ انسان کھڑے ہونے کے لائق نہیں رہ جائے گا۔ پروردگار عالم نے اس خانہ کعبہ کو دین کے لیے قیام کا ذریعہ قرار دیا ہے، اور یہ روایت ہے کہ دین اسی وقت تک محفوظ رہے گا جب تک خانہ کعبہ محفوظ رہے گا۔ خانہ کعبہ کی بلڈنگ تو کئی بار گرائی جا چکی ہے نہیں؟ خانہ کعبہ کی بلڈنگ گرائی جا چکی، اس کا مطلب یہ کہ خانہ کعبہ کی بلڈنگ جو ہے وہ اصل مقصد نہیں ہے۔ خانہ کعبہ کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کو کسی حقیقت کی طرف متوجہ کرنا ہے، وہ الگ بات ہے۔ تشبیہ پروردگار عالم نے جو دیا ہے اور جس کے ذریعے سے ہمارے ذہنوں کو رہنمائی کرنے چاہا ہے پروردگار عالم نے، اس کو پروردگار عالم نے بالکل ساری شباہتوں کو اسی ولی خدا کے جیسے رکھا ہے۔ مثلاً خانہ کعبہ جہاں پہ بنا ہوا ہے، مصر کے محققین نے باقاعدہ اس پر ریسرچ کیا ہے، دنیا میں جو اتنے چاہے جو زمین ہے، چاہے خشکی کا علاقہ ہو، چاہے وہ تری کا علاقہ ہو، پانی کا علاقہ ہو، سوکھا زمین ہو، ان سب کے بالکل سینٹر میں خانہ کعبہ ہے۔ زمین کا جو بننا، زمین کا جو آغاز ہوا ہے، زمین کا آغاز بالکل وہی ہے، اسی لیے اسے کہا جاتا ہے دحو الارض، زمین کا فرش وہاں سے بچھایا جانا شروع ہوا۔ 25 ذیقعد کو بڑی تاکید ہے روزے کی، اس کے لیے دحو الارض کے روزے کا بڑا ثواب ہے۔ اور اس کے ذیل میں جب وہ سینٹر ہے زمین کا، زمین کی بنیاد وہیں سے قائم ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس دن وہ حصہ ختم ہو جائے گا زمین ختم ہو جائے گی۔ یہاں سے در حقیقت پروردگار عالم یہ اس زمین کے ٹکڑے سے مراد نہیں لیا ہے، یہ زمین کا ٹکڑا مراد نہیں ہے، در حقیقت وہی ولی خدا مراد ہے۔ جس دن ولی خدا زمین پہ نہیں رہ جائے گا زمین کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اور اس چیز کو واضح کیا ہے اماموں کی حدیث نے کہ لولا الحجت لساخت الارض، جس دن زمین حجت خدا سے خالی ہو جائے گی اس دن یہ زمین ختم ہو جائے گی۔ تو خانہ کعبہ جو قیام للناس ہے، خانہ کعبہ قیام للناس ہے، اور جب تک یہ موجود ہے، دین محفوظ ہے، تو یہ در حقیقت وہی حجت خدا۔ اگر خانہ کعبہ خالی یہی اینٹوں اور بالوؤں کا بنا ہوا ایک گھر موجود ہے تو وہ دین کی گارنٹی نہیں ہے۔ حقیقت خانہ کعبہ دین کی گارنٹی ہے۔ جس دن تک اور جس زمانے تک یہ حقیقت خانہ کعبہ کا وجود رہے گا، اس زمانے تک یہ دین بھی رہے گا، یہ زمین بھی رہے گی، یہ ساری کائنات رہے گی۔ جس دن جس کے لیے اور جس کی وجہ سے یہ ساری چیز بنائی گئی، جس دن انہی کو پروردگار عالم یہاں سے اٹھا لے گا تو اس دن ان ساری چیزوں کا وجود ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا ہمیں اور آپ کو مسجدوں کو بھی اسی نگاہ سے دیکھنا ہے کہ مسجد احترامی نہیں ہے، مسجدیں بھی در حقیقت ہمیں اور آپ، اصل میں ہمارے سماج میں جو مسجد اور نماز سے دوری شروع ہوئی ہے وہ یہ کہ یہی ہم لوگ سمجھنے لگے ہیں کہ مسجدیں اور نماز کا اس کا امامت سے اور ولایت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، جبکہ واقعیت یہی ہے کہ نماز کا بھی ولایت سے تعلق ہے، مسجد کا بھی ولایت سے تعلق ہے، اور اسی لیے اگر ولایت کا تصور نہ ہو تو مسجد کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اب یہ آپ کو بالکل کھلے لفظوں میں بتا دیں، اگر مسجد میں خالی ایک روکھی سوکھی نماز ہو والسلام، جیسے یہاں بعض مومنین کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہم صلی اللہ، جلدی سے بھاگے، جگہ رکھا، نکل دیے، یہ مسجد اگر ہے خالی یہ مسجد تو اس مسجد کا کوئی فائدہ نہیں، اور یہ مسجد انسان کو ہدایت بھی نہیں کر سکتی ہے، نہ انسان کو ولایت تک پہنچا سکتی ہے۔ لہذا مسجد جہاں پہ مسجد بنانے کا ثواب ہے، جہاں مسجد کے لیے مثلا امام رکھنے کی بڑی تاکید ہے، جماعت ہونا چاہیے، وہیں پر مسجد کے انتظامات اور مسجد کے اہتمام ایسے ہونے چاہیے کہ انسان وہاں نماز پڑھنے جائے تو مسجد کا جو مقصد ہے یعنی ولایت کی طرف توجہ یہ ہونی چاہیے۔ اگر ولایت کی طرف توجہ، مسجد کا کوئی پروگرام ایسا نہیں ہے، مثلا مسجد کھلی، اللہ اکبر، اذان ہوئی، اقامت ہوئی، نماز ختم والسلام، اور یہاں آنے والا متوجہ ہی نہیں ہوا کہ ہم نے یہ
کس طرف رخ کر کے نماز پڑھا ہے، اس کا اصل ماجرا کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، واقعیت کیا ہے، اور نماز جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا ولایت سے کیا رابطہ ہے، نماز پڑھنے والا ولی خدا سے قریب ہوتا ہے یعنی یا نہیں، نہ پڑھنے والا ولی خدا سے قریب ہوتا ہے۔ اسے اگر کچھ نہ معلوم ہو سکے، مسجد کا کوئی پروگرام ہی ایسا نہیں ہے، تو وہ مسجد روکھی سوکھی مسجد مانی جائے گی جس کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ہدف نہیں ہے، بس ہاں بس وہ ذریعوں کی طرح محترم ہے، جائیں گے ہم وہاں پہ چوم کے چلے آئیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔